بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، اور تاکہ اس طرح سے وہ یہ برے کاموں سے باز آ جائے۔ ثابت قدم رہنا، یہ جو ہمارا عنوان تھا ایمان پر ثابت قدمی، اس کے اسباب میں ایک اہم سبب یہ تھا کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کیا ہیں یہ معلوم کر لے اور تمام گناہوں سے باز آ جائے۔ تو سرسری طور پر میں نے ذکر کیا تھا، اس کو اچھی طرح ذکر کر کے اچھی طرح یاد رکھ کے چھوڑنا ہے۔ یہ کوئی سرسری طور جانے کا کیونکہ تفصیل دوسری جگہ آگے ہے کہ میں نے سرسری طور بیان کر دیا، تو ہماری کتابوں میں تفصیل سے آ گیا ہے۔ آج ہر کس و ناکس زندگی میں پریشانی، مصیبت، فکر و غم، رنج و الم ہی کا شکوہ کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے ہمارے گناہ ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، تمہارے بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معافی کر دے رہے ہیں، ہر گناہ پر نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دیں گے تو جو ہے زندگی اجل ہو کے رہ جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے محدث تھے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بہت اچھی کتابیں لکھی انہوں نے۔ زاد المعاد کتاب ان کی فی سیرت خیر العباد، اللہ کے وسلم کی سیرت پر کتاب ہے، اسی کتاب ان کی دوائے شافی۔ تو ایک کس نے وہی سوال کیا کہ بہت ساری مصیبت مبتلا تھا ایک شخص، اس نے ان کو سوال کیا اتنی مصیبتیں مجھے آ رہی ہیں، آخر کیا سبب ہے؟ تو آپ نے وہی جواب دیا، کتاب ہی لکھی پوری، ایک پوری کتاب انہوں نے اس کے بارے میں لکھی کہ جو ہے یہ سب مصیبتوں کا سبب جو ہے تمہارے گناہ ہے۔ ہماری بد اعتقادی، بدعملی، گناہوں کی کثرت، بزدلی، دنیا کی محبت، اسلام اور سنت رسول سے انحراف، خود ساختہ رسوم کی پابندی، دینی و دنیاوی کمزوری، ظاہری و باطنی کوتاہی، حقوق اللہ کی پامالی، یہ سب میں نے تو بڑی تفصیل سے پوری کتاب ہی ہے وہ، شاید کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں۔ تو وہاں جو انہوں نے گناہ گنائے ہیں، وہاں سے میں گناہ کے اثرات جو گنائے ہیں وہ وہاں سے لیا ہوں۔ کہاں سے لیے ہیں یہ کتاب کی؟ جن باتوں، گناہ کیا ہے سوال آتا ہے، جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کو کرنا، پھر جن باتوں کو کرنے کے انجام اس کو نہ کرنا، دونوں گناہ ہے۔ گناہ سے توبہ نہ کرنا، آخرت کی زندگی میں سزا عذاب تو ہوگا ہی، مگر دنیا کی زندگی بھی بے شمار مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گناہ کے چند اثرات جو انہوں نے کتاب میں لکھے وہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں جو ایک کتاب ہے فتاوی رحمیہ، مولانا مفتی صاحب سید عبدالرحیم مفتی صاحب جو تھے، بہت بڑے مفتی تھے ہندوستان کے، انہوں نے بہت تفصیل سے، ان کو بھی سوال کیا ہے لوگوں نے، تو بہت تفصیل سے لکھا ہے بعض گناہوں کے اثرات کر کے، کافی تفصیل ہے اس کے اندر۔ تو یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم کو گناہ کیا ہے جاننا ضروری ہے، جان کر چھوڑنا بھی ضروری۔ پہلا چیز جو ہے گناہ کے اثرات پہلا ہوتا ہے کہ علم دین سے محرومی۔ علم دین جس پر صحیح عقیدے اور عمل کی بنیاد ہے، بندہ اسے محروم رہ جاتا ہے۔ تو آج بہت سے لوگوں کو دین کا صحیح عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے، ارے ایسا کر رہے تھے، ویسا بولتے رہتے نا، معلوم نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ کسی گناہ کی وجہ سے۔ حضرت امام مالک نے امام شافعی، تو امام مالک جو ہے کہ شاگرد تھے امام شافعی، تو ان کو نصیحت کی، امام شافعی کو نصیحت کی تو اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے، اسے گناہ کی ظلمت سے مت بجھا دینا۔ دیکھو امام مالک نصیحت کر رہے امام شافعی کو۔ حدیث میں وارد ہوا ہے
ان العبد لیحرم الرزق بذنب اصیبہ، بے شک آدمی اپنے گناہ کے سبب سے رزق سے محروم رہ جاتا ہے۔ رزق سے مراد کھانا پینے کا رزق بھی ہے، اور یہ بھی روحانی رزق ہے، دین کا علم، دین کی سمجھ، عمل کی توفیق، تقوی، طہارت، یہ بھی سب رزق ہی ہے نا بھائی۔ جو بھی انسان کو مل رہا ہے وہ رزق ہے، اس سے محروم رہ جاتا ہے انسان۔ ایسا کیوں محروم رہا ہے؟ اس کی کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ نمبر 2، گناہ گار کو اللہ سے وحشت ہوتی ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کو اللہ سے وحشت ہوتی ہے، اللہ کا نام لینا ہی چاہتا وہ۔ کسی عارف نے فرمایا جب تجھے گناہ وحشت ڈالے تو سمجھ لے تو گناہ کو ترک کر، گناہ کو ترک کر، اللہ سے تعلق پیدا کر، وحشت تجھے چلی جائے گی۔ گناہ گار کو نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، ملنا چاہتے نہیں انہوں دیکھے دور ہو جاتے، پوزی دیکھے ہمارے نزدیک آنا ہی چاہتے نہیں وہ لوگ، دور بھاگتا ہے۔ اس طرح اس استفادے سے اب اللہ نیک لوگوں سے دور گیا تو ان کی صفات سے محروم رہے گا، بلکہ برے سے برے لوگ ساتھ ہو جائے گا۔ یہاں نہیں تو کہاں جائے گا؟ نیک لوگ ساتھ نہیں تو برے لوگ ساتھی ہو جائے گا۔ نمبر 4، گناہ گاروں کے معاملات میں طرح طرح کی مشکلات، دشواریاں پیش آتی ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر میں اپنی بیوی، بچوں اور سواری محسوس کرتا ہوں۔ ارے آج کچھ ہوا ہے، میری گاڑی برابر چل رہی تھی، آج ایک دم گاڑی خراب ہو گئی، بچہ ستا رہا ہے آج فلاں دن، تو مجھ سے کچھ گناہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر میں اپنی بیوی، بچوں اور سواری محسوس کرتا ہوں۔ اتنی نظر چاہیے، اتنی بصیرت انسان کو چاہیے۔ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے سمجھ لیا۔ گناہ گار کو اپنے دل میں ایک تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کے اثرات سے آدمی کا دل، دماغ، بدن سب کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی سے چہرے پر روشنی، قلب میں نور، بدن میں قوت، مخلوق میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ سے چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں تنگی، مخلوقات میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، گناہ کے اثرات سے بندہ اطاعت الہی سے رک جاتا ہے، ایک کے بعد دیگر عبادتیں چھوڑ کر سخت نافرمان بن جاتا ہے۔ گناہ سے عمر گھٹتی ہے، اس کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ گھٹنے کا بڑھنے کا جو ہے، ایک تو حقیقی ہے وہ جو ہے کہ یہ کام کرنے سے عمر بڑھتی ہے، اب وہ معلوم وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بڑھ رہی گھٹ رہی، وہ تو حقیقی ہو سکتا ہے، یا عمر کی برکتیں، عمر سے جو فائدہ ہونا ہے وہ بات۔ گناہ سے عمر گھٹتی اور اس کی برکتیں چلی جاتی۔ حدیث ثابت ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے، فسق سے عمر گھٹتی۔ نمبر 9، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لانے کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ آدمی گناہوں میں گر جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ گناہ کرتے گناہ کی برائی نکل جاتی ہے، اس کو برائی نہیں سمجھتا، جو خطرناک صورتحال ہے۔ گناہ کرنے والوں کو کیا، کون سا گناہ کرتے، کیا بالکل بے دھڑک کرتے رہتے۔ کھل کر گناہ کرنے والوں کے لیے توبہ اور معافی کا دروازہ بن جاتا ہے۔ لکل معافن الا المجاہرون، لکل امتی معافن الا المجاہرون، میری ساری امت کے لیے معافی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو کھل کر گناہ کرنے والے ہیں۔ ارے نہیں، اللہ کی نافرمانی کھل کر رہا ہے تو اللہ نے اس کو دروازہ بند کر دیا، اس کو جو کھل کر گناہ کا اظہار کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا پروردگار عالم کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے گا اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں۔ گناہوں کی نوع سے بارش رک جاتی ہے۔ بارش کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جا کر دیکھیں، استغفار کرتے ہیں لوگ، جو دعا ہے جا کے اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ بارش نہیں ہوتی، استسقاء کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے نماز میں کیا ہے؟ دعا استغفار کرنا ہے اللہ کے لیے۔ زمین کے جانور اور حشرات چلا اٹھتے ہیں اور گناہگار پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ ساری مخلوقات جو ہے انسان کے لیے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور انسانوں پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ سے عقل کمزور بلکہ غائب ہو جاتی ہے۔ حدیث میں نہیں ہے بلکہ کسی حکیم نے بات لکھی ہے کہ گناہ کرنے کے والے کے پہلے عقل ہی اس کی ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ کوئی عقل رت گناہ کرے گا، سوچو اتنی اس کی جو ہے برے اثرات دیکھ کر گناہ تو کرے گا۔ گناہ کے اثر دل پر زنگ لگ جاتا ہے، تو حدیث میں تفصیل سے آتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے، تیسرا بس پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کل برانہ اللہ قل مما کان یکسبون، اللہ تعالیٰ نے ہاں بس اصل بات ہے کہ دلوں پر زنگ لگ گیا جو کام کر رہے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے نہیں کرنے والوں پر اللہ اس کے رسول لعنت فرمائی ہے۔ گناہ کرنے سے بندہ فرشتوں کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے۔ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پانی، غلہ، پھل سب ناقص پیدا ہوتے ہیں۔
گناہ کرنے سے شرم، حیا اور غیرت دین چلی جاتی ہے. بے غیرت آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. گناہ کرنے سے اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے. مدح و شرف کے القاب کے بجائے مذمت و ذلت کے الفاظ خطابات اس کو ملتے ہیں. ماں کو وہ جی پدوڑا کر بولتے رہتے نا، وہ ماں گنجڑی باتیں کرتے ہو لوگ، اچھے الفاظ کہاں ملیں گے اس کو؟ اس کے لیے اس کا ذکر جب کیا جاتا ہے، اس کا جب تعارف کرا جاتا ہے، ہاں صاحب وہ پدوڑا جی، اس طرح سے کہتے ہیں. گناہ کرنے سے شیطان سے مسلط ہو جاتا ہے اور فرشتوں سے دوری ہو جاتی ہے. گناہ کرنے سے قلب کا سکون اطمینان چلا جاتا ہے. گناہ کرتے رہنے سے اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے اور بے توبہ مرتا ہے. گناہ گار کے دل میں گناہ کا اس طرح بس جاتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب زبان سے نہیں نکلتا. ہم نے خود دیکھا ہے شراب پینے والوں کو. جب میں پریکٹس کرتا تھا، بلا لے جاتے تھے لوگ، تو آخری وقت تک پی رہا ہے آدمی، پی کر ہی مرا ہے. شراب پینے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، ہم نے دیکھا ہے. کلمہ کیا نصیب ہوگا اس کو؟ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اس کے نفس سے غافل کر دیتے. گناہ گار اللہ تعالیٰ کی مدافعت اور اہل ایمان اور فرشتوں کی رفاقت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ سے اللہ کا رشتہ بندے سے ٹوٹ جاتا ہے اور گناہ قریب الہی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ کی جب نافرمانی ہے تو یہ رکاوٹ سیدھی سادھی رکاوٹ ہے نا بھائی. اللہ کی نافرمانی کے کوئی اللہ سے جڑ سکتا ہے؟ دین اس لیے ہے کہ اللہ سے بندے کو جوڑے. دین کا مقصد یہ ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کے سے بندہ اللہ سے تعلق جوڑے. ایمان اللہ سے جوڑنے کا کام ہے. یہ حدیث کی جو کتاب ہے تو کیا لکھا ہے؟ ایمان کے بعد کس کا باب ہے؟ الکبائر کا باب ہے. کتاب الایمان کے بعد جو ہے باب الکبائر. تو ہمارے پاس ایک فرقہ ہے خوارج کا، وہ تو ایکسنٹرک ہے. وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان گھر سے خارج ہو جاتا ہے. معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ بھی گناہ فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہے. خوارج کا فرقہ یہ کہتا ہے کہ گناہ کرنے والا ایمان والا نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ ہے، اس میں ہے. معتزلہ کہتے ہیں. لیکن ہم جو ہے جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا ہی ہے لیکن گناہ گار ہے. توبہ کرے تو پھر جو ہے صحیح راستے پر آ سکتا ہے. گناہ گار کے لیے خیر و فلاح کے تمام اسباب بالخصوص فلاح آخرت کے اسباب بند ہو جاتے ہیں. گناہ سے نفس ذلیل حقیر ناپاک ہو جاتا ہے. گناہ گار سے عقوبت کی تمہیں چل جاتی ہے. تو یہ گناہ کے اثرات ہیں. دوائے شافی علامہ ابن کی کتاب سے میں نے آپ کو سنائے. تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور دوسرا گناہ صغیرہ. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم گناہوں سے بچتے رہو جن کو تو تم کو روکا گیا ہو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو جس سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو بہت سے لوگ، حدیث کی شرح یہاں موجود ہے باب الکبائر و علامات اتفاق. تو اللہ کی کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ شارین کا خیال کہ جو ہے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، سب بڑا ہے. لیکن اس آیت کی روشنی میں گناہ کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے ایک چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے. لیکن ساری نافرمانیاں اللہ کی نافرمانی. گناہ کو ایک دوسرے سے موازنہ کرنے سے، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا ہے. آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہیں، کبیرہ بڑے گناہ، صغیرہ چھوٹے گناہ. جو اسے کبیرہ گناہ سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. پھر نیک اعمال گناہ کبیرہ کا صغیر کفارہ بنتے ہیں. یہ بھی حدیثوں میں صاف صاف آیا. تو اس سے جو لوگوں کا خیال ہے کہ گناہ سب گناہ کبیرہ ہیں، یہ خیال صحیح نہیں. ہاں یہ تو ضرور ہے کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. چھوٹی نافرمانی کرنا کر کے کیا نہیں ہے، چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہے. ایک بہت بڑا آدمی ہے، یعنی سمجھو سب ایک بہت بڑا جو ہے کیا کہنا چاہیے، بڑا آفیسر ہے. اس کا ایک نوکر ہے کلاس 4 جیسے بنتی ہے یہاں پر. اس نے کہا کہ یہاں ٹھہرے رہو تم یہاں پر. اگر وہ نہیں ٹھہرتا تو چلے جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے. ٹھہرنے کی حکم دیا تھا، ٹھہرو دروازے پر ٹھہرو یہاں پر.
गेट पर ठहरे यहाँ पर, दिखने में मामूली है लेकिन बड़ी है नाफरमानी। ऐसे ही बड़े की छोटी नाफरमानी बड़ी हो जाती। तो अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात है, उनकी छोटी नाफरमानी में छोटी नहीं है बल्कि बड़ी, ये कहते हैं बाज़ लोग। एक लिहाज से वो बात ठीक है। तो किसको बड़ा कहना चाहिए, अब ये डिसाइड करना था। शरीयत में जिस गुनाह पर जहन्नम की वईद, लानत, गज़ब और सज़ा मुक़र्रर की गई, जैसे कि ज़िना पर, चोरी पर, वो गुनाह कबीरा कहलाते हैं। नहीं, इस गुनाह सग़ीरा अगर इसरार करे और उस पर जुरात करे और बेबाकी से करता रहे तो वो भी गुनाह कबीरा बन जाता है। अल्लाह ताला की बुजुर्गी ख्याल करते हुए कोई गुनाह किसकी नाफरमानी छुट्टी नहीं हो सकती। बस दुनिया और आखिरत के नताइज का लिहाज करते हुए कबीरा और सग़ीरा की तकसीम की गई। गुनाह कबीरा की तादाद हज़रत इमाम हजर मक्की रहमतुल्लाह ने कुरान हदीस की रोशनी में अपनी किताब ज़वाजिर में 467 तक गिनवाई है। किसी ने इब्न अब्बास से कहा कि गुनाह कबीरा 7 हैं, तो हदीस में आता है इत्तबकुस सबल मोबिकात, 7 हिलाक करने वाले गुनाह से बचो। तो हदीस तो उनसे जाकर पूछे क्या गुनाह कबीरा 7 हैं? आपने फरमाया नहीं, 700 तक हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं 700 तक हैं। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के और इस्तिग़फ़ार के माफ़ नहीं होते। ये एक उसूल हमारे पास है। कबीरा गुनाह तौबा से अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, बहुत इंतहा मेहरबान है, तौबा कबूल करने वाले हैं कबीरा। हाँ, किसी बंदे का कोई ये है हक मारा है तो हक अदा करना ज़रूर पड़े। आम तौर पर पाए जाने वाले गुनाहों की फ़हरिस्त, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, इसकी ज़ात, सिफ़ात, इख्तियारात, अल्लाह के हुक्म किसी ज़िंदे मुर्दे को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। तफसील से आया है हमारी बयानात में और किताबों में। नाहक किसी जान को कत्ल करना, ज़िना करना, लवातत करना, लवातत मर्दों का मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरा करना, चोरी करना, जादू सीखना और करना, शराब पीना, इसके अलावा किसी भी नशील का इस्तेमाल, किसी भी नशील का इस्तेमाल, खमर के माने नशील चीज़ का इस्तेमाल है। महारी मैंने माँ बहन बेटी से निकाह करना, तो ऐसे लोग थे अभी भी हैं कुछ। जानवरों से बदफेली करना, मर्दों का मर्दों से और औरतों का औरतों से जिनसी ख्वाहिश पूरा करना, अब ये चल रहा है। फॉरेन ममालिक में जो है मर्द मर्द से निकाह कर रहा है, औरतें औरतों से निकाह कर ले रही। बावजूद शराइत की हिजरत व जहाद तर्क करना, हिजरत जहाद तर्क करना ये भी गुनाह कबीरा में से है। नापतोल में खयानत करना, नमाजों को वक्त पर अदा न करना, अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधना। अल्लाह ने फरमाया मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबहु मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर जानते मुझे झूठ बोलेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह, रसूल, कुरान, फरिश्तों, किसी दीन की बात का मजाक करना भी गुनाह कबीरा है, बल्कि कुफ्र तक चला जाता है। फराइज़ पर अमल न करना, सहाबा या किसी साहबी को बुरा कहना, झूठी गवाही देना, गवाही को छुपाना भी जो है उसके ऊपर फैसला उसी पर मुनसर है, और गवाही को छुपा रहा है आदमी। मियाँ बीवी के निफाक डालना, इसराफ, फजूल खर्ची करना, रेज़नी करना, डाका डालना, ज़मीन फितना और फसाद फैलाना, किसी गुनाह की तरगीब देना या गुनाह में ताउन करना, बुखुल करना यानी कंजूसी करना कि वाजिबात के अदा करने में कासिर रहे। कुछ लोगों को फितरी तौर पर बुखुल होता है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। शरीयत ने जहाँ खर्च करने को वहाँ खर्च करे, खुद भी नहीं खाते ना बच्चों को खिलाते, ऐसे भी लोग हैं। बुखुल करना कि वाजिबात के अदा करने से कासिर रहे, वाजिबात अदा करो उसके बाद तुम बुखुल कर लो। आलात मौसीकी शुगल रखना, आलात मौसीकी अब ज़रूरत ही नहीं रही, टीवी और जो है VCR है सब कुछ आ गया है, छोटे से मोबाइल के सब कुछ है। तो बहरहाल उससे शुगल रखना, म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना, ये सब उसी में है। तुम रखो ना रखो, रखना तो गुनाह है, सुनते बैठना उससे बड़ा गुनाह है। सतर खोलना, खुदकुशी करना, अपने बदले किसी उज़ू को ज़ाया करना, अपने अमीर की मारूफ बातों में नाफरमानी करना और हदशिकनी करना, कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाना, मैयत पर नौहा करना, अपने मौसिन की एहसान फरामोशी करना, किसी को खसी करना, हाँ जानवर को गोश्त
جو قربانی کے جانور کو خصی کر سکتے. حدود حرم میں ایسے کام کرنا جن کی ممانعت ہے. حدود حرم میں بھی کوئی کام جو ہے گناہ کا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نرد یا تاش کھیلنا، ایک سے زائد بیوی ہوں تو عدل نہ کرنا. شریعت نے اجازت دی ہے، آدمی 1 سے 4 تک نکاح کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ چاروں جتنی بیویاں ان میں عدل کرے. مشدنی کرنا، جلک کرنا، ہاتھ سے منی نکالنا. حائضہ سے ہم بستری کرنا، حائضہ اور ہستی ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، یہ شریعت کا اصول ہے. دشمنان دین سے دوستی کرنا اور تعلق رکھنا. خنزیر اور مردار کے گوشت کا استعمال کرنا، یہ سب غیر مسلم جو ہے فارن کنٹری میں یہ سب چلتا رہتا ہے. نجوم اور کاہن کی تصدیق کرنا. ہندوستان کے یہاں کے لوگ اور بعض مسلمان بھی جو ہے نجوم اور کاہن سے تصدیق کرتے ہیں. کچھ بھی ہوا تو جا کے پوچھتے ہیں اس کو، کاہن سے جا کے تصدیق کراتے ہیں. ناحق کسی کا مال ہڑپ کر دینا، یہ تو چل رہا ہے. کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، بس مال ہڑپ کر لیا کسی کا. پاک باز مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. قطع تعلق کرنا، قطع رحمی ہے کسی سے، والدین سے ہو، رشتہ داروں سے ہو، قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بارش رک جاتی ہے، اللہ کی رحمت رک جاتی ہے. قطع تعلق کرنا کوئی معمولی بات نہیں. ماں باپ کو ستانا، معروف باتوں میں کی نافرمانی کرنا، عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا. امرد یعنی وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہے پر پوری نظر رکھنا. وہ لڑکی سے نظر آتا ہے، جس کی داڑھی مونچھ نہیں نکلی، لڑکا لڑکی نظر آتا ہے، اس کو شہوت کی نظر سے دیکھنا. باوجود قدرت کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا. کر سکتا ہے آدمی، برائی کو روک سکتا ہے، نہیں روک رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. قرآن پڑھنے کے بعد بھلا دینا. پڑھا والدین دائرے تھے بچپن میں، سب پڑھ گیا اور بھول گیا آدمی، غلط. ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے. جانوروں کو آگ میں جلانا، کسی کو آگ میں جلانا نہیں چاہیے. عورت کا بغیر شرعی عذر کے شوہر کی نافرمانی کرنا. مرد کا عورت پر ظلم کرنا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت انہو لا یئس من رحمۃ الا الکافرون، کوئی اللہ کی رحمت میں مگر صرف وہی لوگ جو کفر کرنے والے. اللہ کی رحمت بے انتہا ہے. اور پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی نہیں. دونوں کے درمیان رہے. اللہ کی رحمت سے پر امید رہے آخر وقت تک، اللہ کے عذاب ڈرتا بھی رہے. اللہ سے ڈرنا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے. علماء دین کی توہین اور تحقیر کرنا. دین کو ہم تک پہنچانے والے، سمجھانے والے تو وہی ہیں، اس لیے ان کی تحقیر کرنا دین کی تحقیر ہے. حقارہ سے کسی پر ہنسنا، طعن کرنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا. ارے کسی کا عیب تلاش کیا کرتے ہیں؟ ہر انسان میں کچھ عیب رہتا ہی ہے. برے لقب سے کسی کو پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں بد نہیں کرنا چاہیے. بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے بارے میں بدگمانی تو کفر ہے. آدمی سے اللہ مجھے اچھا نہیں کرتا، رہے ایسا کیسا بھائی؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. بدگمانی کرنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا یعنی ایک کی بات دوسری بات لگانا تاکہ آپس میں لڑائی ہو جائے، دھوکہ دینا، آہ دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا. جس میں آتا ہے کوئی کسی کے نقصان خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان کرے گا، وہ موقع ان کو فرمائے گا، وہ خوش ہوں گے اس کے نقصان پر. تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اس کو تو ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ام الامراض. تکبر کبر جو ہے ام الامراض ہے. کسی کی حق بات قبول ہی نہیں کرتا آدمی. جس میں تکبر ہے حق بات قبول نہیں کرے گا. فخر کرنا، فخر کرنے کی بات کیا ہے؟ سارے انسان تو نطفے سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد ان کی نسل چلائی دونوں ماں باپ اور ملنے سے. قدرت کے باوجود ضرورت مند کی مدد نہ کرنا، کسی کے مال کو نقصان کرنا، کسی کے آبرو پر صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا. دنیاوی سبب سے 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. دنیاوی سبب سے، آخرت کے لحاظ سے فاسق ہے، فاجر ہے، یا دین کے یہ کر رہا ہے بول کے چھوڑے تو 3 دن کیا 3 سال کیا پوری عمر چھوڑ سکتا ہے. فاسق فاجر سے تعلقات جو ہے چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے
تین ہی سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا، اسلام میں تصویر حرام ہے. تصویر کسی سے بنائے، فوٹو سے نکالے، کسی سے نکالے، تو اس لیے فوٹو تصویر کرنا، تصویریں نکالنا یہ حرام ہے. اب یہ مجبوری آ گئی ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے، آدرش کارڈ وغیرہ جو ہے، آدھار کارڈ وہ اور بات ہے. وہ بھی ہماری بے ایمانی وجہ سے آئی ہے. پہلے زمانے سے سب چیزیں نہیں تھیں. جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. کسی کی زمین پر مرسی دعویٰ کرنا، چلو کسی کی زمین ہے اپنا دعویٰ کر دیا. ہٹے کٹے بھیک مانگنا، ہٹے کٹے لوگ بھی مانگتے رہتے، تو ان کو دینا بھی لکھا ہے، ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ ان کو دینا بھی جائز نہیں. ہٹا کٹا جس آدمی کے پاس، یہ تو ہٹا کٹا ہوا، جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اسے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. اس کی تھیلی اٹھا کر دیکھو کتنا ہے، کتنے دن کا ہے معلوم نہیں، بہت دن کا کھانا رہتا اس کے پاس. اور بہت سے لوگوں تو حکومت نے جو ہے ان کی یہ دیکھ کر ہینڈی کیپنگ کر کے وہ سب دے دیا ہے، پینشن دی ہے، جگہ دی ہے ان کو، اس کے باوجود بھیک مانگ رہے ہیں لوگ. داڑھی منڈانا یا کٹوانا، ایک مجھ سے کم کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. داڑھی رکھتے نہیں کچھ لوگ، رکھتے ہیں تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھی. کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، تو لباس سے معلوم ہے کہ مسلمان ہے. مردوں کا عورتوں کے لباس پہننا، یا عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا، تو معلوم ہے کہ لباس سے معلوم ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. یہ جو ہے فارین کنٹریز کے اندر جو ہے تمیز ہی نہیں، دونوں ایک قسم کے لباس پہنتے ہیں. معلوم ہوتا کہ یہ ہے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، معلوم ہوتا. دیوسی کرنا، دیوس وہ شخص جس کی بیوی بدکاری کر رہی ہے، بدکاری کر رہے تو ٹھنڈے پیٹ میں برداشت کر رہا ہے یہ آدمی. اس کی اصلاح کرے، اس کو چھوڑ دے، کرنے دینا نہیں. یار ایسا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کسی غلط کام کر رہی ہے تو اس کو ٹھنڈے پیٹ میں برداشت کرنا، یہ دیوس شخص کہلاتا ہے. یتیم کا مال کھانا، تو یتیم کا مال کھانا تو کیا فرمایا ہے قرآن میں؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں میرے پیٹوں میں آگ پھرتے ہیں. جھوٹی قسم کھانا، مسئلہ رکا ہوا ہے، ایک آدمی جھوٹی قسم کھا کے اس کو کیا کر دیتا ہے، تو جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. رشوت دینا اور لینا، جس معاملے میں پڑھنا، تو معاملے کو ٹیڑھا میڑھا کرنے کے لیے، غلط کو صحیح غلط کرنے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں. تو رشوت کو لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی نہیں ہے. رشوت کے معاملے میں پڑھنا بھی. ہاں حالات ایسے ہیں آدمی کا اپنا حق کی رکا ہوا ہے، مجبوری کی حالت میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دے سکتا ہے. گناہ مگر مجبوری ہے دینے کی. اب مثال کے طور پر پینشن ہے، ہماری پینشن سینکشن نہیں کر رہا ہے، سارے پیپرز موجود ہیں، کیا نہیں، بس جو آفیسر ہے بس پیسے لینا چاہتا، پیسے لیتے فوراً چلو سینکشن ہوگی. ادھر نہیں ہے تو اس کو ٹالتا رہتا ہے، کئی مہینوں کے سال تک ٹالتا رہتا ہے، خواہ ٹالتا رہتا ہے. اب آخر مجبور دینا ہی پڑے گا اس کو. تو اپنا کام اگر خام کا کسی وجہ کچھ بھی ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، خام کا رک رہا ہے، تو ہم اپنا کام کرانے کے لیے مجبوری کی حالت میں دے سکتے. تو رشوت کے معاملے میں پڑھنا یہ بھی غلط بات ہے. جوا کھیلنا، جوا ایک ہی نہیں بلکہ پہلے سے مختلف جوئے کی شکلیں آئیں، مختلف جوئے کی شکلیں ہیں، وہ کوئی بھی شکل جو ہے جائز نہیں، یاد رکھو. ظلم کرنا، کسی کوئی چیز بغیر اجازت کے لینا، سود لینا دینا، سود کا لکھنا. تو سود میں 70 برائیاں ہیں، اس کی ایک برائی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سود کھانا نہیں چھوڑو گے فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. سود نے چھوڑنے والوں کے لیے اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے. اتنا بڑا گناہ ہے سود. بینکوں سے سب ہو رہا ہے، تو بینکوں سے جانا سود ہی ہے، اسلام میں قطعی ہے نا. تب کیا کر سکتے ہیں، نظام اس پر چلا ہوا ہے، ہم بھی مجبور رکھنے ہیں. لیکن بینک میں اگر رقم ہماری ہے تو جو سود آتا ہے وہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو محتاج ہیں، اور لیکن بغیر ثواب کے دینا پڑے گا. افسوس کوئی ایسی جو ہے اسلامی بینک نہیں ہے جہاں بغیر سودی چلا سکتے ہیں. سود کا لینا دینا، سود کا لکھنا، گواہ بننا، سب آنا. امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، دیکھو جھوٹ بولنے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. وعدہ خلافی کرنا، تو یہ 100 گناہ ہے. تو اس کتاب سے اصلاح نصاب سے میں نے یہ 100 گناہ کی فہرست آپ کو سنائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے
پوری طرح بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کے اثرات سے بھی ہم کو ہماری زندگی کو جو ہے پاک رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو بے انتہا معاف کرنے والے ہیں۔ تو معصوم، اچھا یہ جو چیزیں سب کس کے لیے ہیں؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام اس سے ایکسیپشن ہے، جو مصیبتیں وغیرہ آتی ہیں ان کی وہ الگ، گناہ کی وجہ سے نہیں آتی۔ انبیاء کرام اور جو چھوٹے بچے ہیں جو معصوم ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ تو جو مصیبتیں ہم کو آ رہی ہیں وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، تو ہم کو چاہیے کہ سارے گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، یا نہیں تو جو ہے روز ایک گناہ دیکھتے جائے، ٹک کرتے جاؤ، آج یہ چھوڑ دیا، آج یہ چھوڑ دیا، آج یہ چھوڑ دیا۔ گناہ کے لیے کوئی بہانے ہیلے بنے مت تلاش کرو۔ ایک گناہ شروع کیا دوسرا گناہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہیلے بہانے کے لیے۔ رشوت کے بارے میں نے کہا تو ہم تو کرنا نہیں چاہ رہے، مجبوری ہے، بس جس وقت ضرورت تھی ایک بار دے دیا، ہو گیا بس۔ کیا روز روز تو نہیں ہوتا، روز روز تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو سارے گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔